الله الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، روزمرہ اسلامک مسائل اور اسلامک تعلیمات میں پیش کرنے والے یوٹیوب کے بہترین چینل دا انفارمیٹو ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آج کے ہماری اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو درود شریف کی فضیلت کے بارے میں بتایا جائے۔ جی ہاں ناظرین، تاجدار رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ رب العزت کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ رب العزت کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا وہ کون سے شخص ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا شخص، دوسرا شخص، تیسرا شخص جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ تو اسی لیے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس درود شریف کی فضیلت سے ہم سب کے گناہوں کو کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے درخواست یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ریاکار بندے ہیں۔ اگلا اس ٹاپک پہ اگلا عنوان میرا یہ ہے کہ سرکار مدینہ کا انداز تبلیغ دین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین تبلیغ کیسے کیا کرتے تھے۔ ارشاد نے ابتدا 3 سال تک اسلام کی خفیہ دعوت دی، پھر اللہ رب العزت کی جانب سے تبلیغ و ارشاد کا حکم ہوا۔ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جاسوس آندیاں چل پڑی۔ نبیوں کے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور پر نعوذ باللہ کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، کبھی راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر پر پتھر تک برسائے گئے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ سجدے کی حالت میں پشت اطہر پر بچہ دان یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہو وہ رکھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے بہت سارے الزام لگائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت پر قربان دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے، حتیٰ کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو بھی 3 سال تک مسلمانوں کے ساتھ بھوکے پیاسے اور شیبی ابی طالب کو بھی محصور رہنا پڑا۔ اسی لیے ہم سب کو آقا مولا محمد مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں نیکی کی دعوت دیتے رہے، مگر تھوڑے افراد نے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ پر کفار ناجار کے ظلم و جور کا زہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ بہت ناروا سلوک رکھا جاتا تھا، لیکن صحابہ کرام کی عظمت قربان جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری، دوسرے لوگوں کی طرف تشریف لائے اور انہیں بھی دعوت دی، مگر ان ظالموں نے صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو ٹکرایا، اور ان کا انجام بھی اللہ رب العزت نے بہت برا کیا۔ اللہ رب العزت رحمت عالمیان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر بہت سارے زخم آگئے، اس قدر زخم آگئے کہ خون شریف بہنا شروع ہو گیا اور نعلین پاک بھی بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر بیٹھ گئے تو کفار جفاکر بازو تھام کر اٹھا دیتے، جب پھر چلنے لگتے تو پتھر برساتے اور ساتھ ساتھ ہنستے۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان کوئی نہیں بیان کر سکتا. ہم سب کو آقا اور مولا محمد مصطفیٰ کے نام پر قربان ہونا چاہیے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آج ہماری زندگی چل رہی ہے، اگر انہی کی وجہ سے ہماری سانس چل رہی ہے. ناظرین، آج کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو محمد مصطفیٰ کے نام کی برکت سے ہم سب کو دین و دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. یا اللہ، ہم سب کو ڈیلی دن میں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.